لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ والحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القریشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وسیادتہم وولایتہم وولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول الدین معرفتہ، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ علیہ السلام۔ معزز اور مکرم صاحبان کرام، لائق صد احترام صاحبان، بتوفیق الہی بتائید سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، خدائے بزرگ و برتر اور خدائے وحدہ لا شریک کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بے کران نعمتوں سے مزین فرما کر نعمت عظمیٰ سے سرفراز کیا اور اس کائنات میں ہمارے سروں پر عزتوں کا تاج کرامت سجا دیا۔ جہاں اس نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، وہاں آج کے اس پورے دن میں یہ لمحہ بھی اس کی عظیم نعمت کی شکر گزاری کا لمحہ ہے کہ اگر وہ چاہتا تو گھر سے نکلتے ہی ہماری حیات کے چراغ کو گل کر دیتا، لیکن اس نے اپنے کرم کے فانوس میں ہماری حیات کی شمع کو محفوظ کر کے ایک بار پھر کشتی نجات تک پہنچا دیا، تاکہ ہم رزق معرفت اور رزق ولایت کے ذریعے اپنی حیات کو حیات طیبہ میں تبدیل کر کے اپنی روح کو اتنا حسین بنا لیں کہ محشر میں چہرہ دکھانے والوں میں رہیں، چہرہ چھپانے والوں۔ اور مسلسل گفتگو شہزادی کے باب مناقب پر ہو رہی ہے، اور آج تو ہمارے مستقبل کے فقہا اور علماء یعنی طلاب کرام تشریف فرما ہیں، اور ہم سے بہتر علم رکھنے والے اور ہم سے بہتر بصیرت رکھنے والے مبصرین الحمدللہ ہمارے بزرگان بھی تشریف فرما ہیں۔ کل ہماری گفتگو اور عنوان آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے کہ آل محمد کے دشمنوں سے دوری دین کی ضرورت، اور کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آل محمد کے دشمنوں سے دوری دین کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عین دین ہے۔ یعنی اگر براءت نہ ہو اور اگر آل محمد کے دشمنوں پر تبرہ نہ ہو اور آل محمد کے دشمنوں سے بیزاری نہ ہو تو پھر آپ کے پاس دین کا ڈھانچہ تو ہے لیکن روح دین نہیں ہے۔ اسی لیے امیر مومنان، امام المواحدین، امام المتقین، فلک جناب، عزت مآب، ابو تراب، مولائے غدیر، جناب امیر، غالب علی کل غالب، علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ امام معصوم نے مارکہ آرا خطبہ ارشاد فرمایا اور
چونکہ خود امام محرم اسرار توحید ہوتا ہے، اور امام اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے دشمن کے کلیجے میں ہاتھ دے کر اس کے اندر کے چھپے ہوئے کافر کو نکال کے باہر کھڑا کر دے۔ اور جس جملے کی تلاوت ہم نے کی ہے، اور کل بھی کی تھی لیکن موقع نہیں ملا کہ ہم اس جملے کا ترجمہ کریں اور اس جملے کی وضاحت میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ کل مثالوں میں بات گزر گئی کہ رضی اللہ قاتل بھی اور رضی اللہ مقتول بھی، اس سے آپ کی نجات ممکن نہیں ہے۔ اور جو ایک بطریہ فرقہ ہے کہ جس کو بطری کہتے ہیں، ہمارے طلاب کرام بہتر جانتے ہیں اور مطالعہ کرنے والے، کہ پیشین گوئی یہاں تک ہے کہ یہ پیدا ہو چکے ہیں، پیدا ہوتے رہیں گے، یعنی جن کے یہاں آل محمد کی محبت بھی پائی جائے گی اور ان کے دشمنوں کے لیے نرم گوشہ یعنی سافٹ کارنر بھی پایا جائے گا۔ تو ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرنے کے لیے معصومین علیہم السلام نے کثرت سے احادیث ارشاد فرمائی، اور ان کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یعنی ہمارا تعلق کبھی بجھی ہوئی موم بتیوں سے نہیں رہا، آپ نے اس استعارے کو محسوس نہیں کیا۔ ہمارا تعلق، اچھا اب چونکہ گاؤں کے لوگ ہیں اور ہم بھی شہر میں بعد میں آئے، لیکن ہماری جو بہرحال ہمارے آباء و اجداد ہیں وہ سب گاؤں میں رہے، لیکن گاؤں وہ قرآن والا گاؤں نہ لیجئے گا، ورنہ آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے نہ جانے کتنے گاؤں کو تباہ اور برباد کر دیا کیونکہ وہاں پر بے غیرتی اور بے حیائی عام تھی۔ تو خیر میں اس میں بھی جانا نہیں چاہتا، کیونکہ وصیت بھی جو رسول نے کی ہے مولا کائنات کو آخری وقت میں، تو یہی کہا ہے کہ اپنے بال بچوں کو لے کر شہر میں رہیے۔ تو اب آئیے میں ذرا سا اور آگے بڑھتا ہوں۔ تو ہمارا تعلق کبھی بجھی ہوئی موم بتیوں سے نہیں رہا، اور اہل زبان بیٹھے ہوئے ہیں اور زبانداں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اہل زبان ہونا اور ہے، زبانداں ہونا اور ہے، اور آپ اس کی مٹھاس اور چاشنی کو محسوس کریں۔ نہ ہمارا تعلق بجھی ہوئی موم بتیوں سے کبھی رہا، اور نہ ان سے رہا کہ جن کی لالٹین کا تیل زمین ہی پہ ختم ہو جائے، آپ نے غور نہیں فرمایا، بلکہ ازل سے لے کر اب تک ہمارا تعلق ان سے ہے کہ جن کے لیے قرآن نے کہا وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، کہ قسم ہے اس سورج کی اور قسم ہے اس چاند کی۔ تو سورج سے مراد سرکار ختم مرتبت ہیں، اور چاند سے مراد جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے لکھا وہ امیر مومنان سرکار علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب آئیے ذرا سا ہم آگے بڑھیں۔ تو امام نے فرمایا، سید رضی نے اسے نہج البلاغہ میں پہلے نمبر پر جمع کیا، اور امام کے خطبے کا یہ درمیانی جز ہے کہ جس میں سرکار معرفت دین کے سلسلے سے گفتگو فرماتے ہوئے کہتے ہیں اول الدین معرفتہ، کہ دین کی ابتدا، دین کا آغاز، بہت توجہ کے ساتھ سنیے، میرے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے اور آدھے گھنٹے میں 1.5 گھنٹے کا مواد پہنچانا ہے، یہ ہر دن کی ہماری ذمہ داری ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ دین کا پہلا زینہ، دین کا پہلا آغاز اور دین کی ابتدا معرفت ہے، یعنی بغیر معرفت کے دین کا آغاز نہیں ہوتا۔ یعنی امام کے اس قول کے مطابق اگر اللہ کسی کو عمر نوح بھی عطا کر دے اور اس کے پاس معرفت دین نہیں ہے، تو اگر وہ حرمین کے درمیان سجدہ کر کر کے اپنی گردن توڑ لے، اس کی عبادت بغیر معرفت کے ایسی ہی ہے کہ جیسے شیطان کی عبادت۔ بہت بہت غور سے سنیے گا، یعنی بغیر معرفت کے اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے تو اس کی عبادت یوں ہی ہے کہ جیسے ابلیس کی عبادت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے برسا برس اللہ کی عبادت کی، لیکن آخری وقت میں جب اللہ نے عمومی حکم دیا اور کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب آدم کا پیکر بنا کر عمومی خصوصی حکم نہیں تھا بلکہ امر عام تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ فرشتے سجدہ کریں لیکن اجنہ میں سے جو ہو وہ سجدہ نہ کرے۔ امام اللہ نے، اور اللہ کا امر عمومی تھا، خصوصی نہیں تھا۔ اللہ نے کہا کہ یہ میرا حکم ہے، یہ میرا امر ہے۔ کیا امر ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے کہ تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا جب میں آدم کے پیکر میں روح پھونکوں۔ تو اب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے
بہت توجہ کے ساتھ مفسرین یہ لکھتے ہیں اور حدیث معصوم بھی موجود ہے کہ اگر بہت توجہ کے ساتھ آدم کے صلب میں نور علی نہ ہوتا تو کبھی ملائکہ آدم کو سجدہ ہی نہ کرتے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ آل محمد کی نور کی عظمت تھی کہ جناب آدم فرشتوں کے لیے مسجود بن گئے۔ کیا مطلب؟ مسجود ملائکہ بن گئے۔ یعنی اسی لیے اللہ نے، شیطان نے جب انکار کیا تو اللہ نے متنبہ اور متوجہ کیا، کیا تو علیین میں سے ہو گیا؟ کیا ان بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو سجدہ ملائکہ اور جہاں پر وہ اجنہ میں سے جو بیٹھا ہوا تھا کہ جسے شیطان کہتے ہیں، اور اللہ نے علم کی بنیاد پر اسے صف ملکوتیت میں بھی بٹھایا اور ملائکہ کا استاد بھی بنایا۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ اگر کسی بڑے کا استاد کوئی ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو، استاد ہونے کے بعد بھی شیطان ہو سکتا ہے۔ ارے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بابا جبل۔ دیکھیں یہاں پہ طلاب کرام تشریف فرما ہے اور حوضے سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہیں، تو میں کوئی تکلف نہیں کروں گا، اور بالکل اظہر من الشمس، سورج کی طرح روشن باتیں ہیں امام نے امر کیا۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، عمومی اور خصوصی، چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تبرہ اور تبرے کا فائدہ، اور کہاں کہاں پہ امام نے فرمایا کہ تبرے سے بعض وہی رہے گا جو ہم میں سے نہیں ہوگا۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے، یعنی تبرہ آل محمد کے دشمنوں پر لعنت وہی نہیں کرے گا جو ہم میں سے نہیں ہوگا۔ اگر وہ کہیں سے بھی ہم میں سے ہے تو وہ آل محمد کے دشمنوں سے ہر لمحہ بیزاری کا اعلان کرے گا۔ اسی سلسلے میں آج کی مجلس میں میں کم سے کم 6 یا 7 حدیثیں متن کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جسے سلسلے سے علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل فرمائی ہے۔ اب آئیے بڑی تیزی سے آگے بڑھیے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کی خدمت میں کسی شخص نے آ کر سوال کیا، ہمارے خاص طور پہ بھائی ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ چلتے رہیں۔ امام سے پوچھا کہ مولا، ایک امر ہے، ایک ارادہ ہے اور ایک مشیت ہے، انتخاب صاحب، ایک امر ہے، ایک ارادہ ہے اور ایک مشیت ہے، مولا ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا امر کچھ اور ہے، ارادہ کچھ اور ہے اور مشیت کچھ اور ہے۔ بہت توجہ۔ اور امام نے آگے بڑھ کے فرمایا، پہلے میں اپنے بھائیوں کے لیے ایک بات عرض کر دوں، اس لیے کہ اس کی شرح اور اس کی گہرائی و گہرائی میں اگر میں چلا گیا تو کم سے کم 45 منٹ تو اس کی وضاحت میں نکل جائیں گے اور میں اپنے نفس مضمون تک نہیں آ سکتا۔ امر اور ارادہ اور مشیت، یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو اب سورہ یاسین کی ایک آیت سے استفادہ کر کے، اور جو عرفا نے خامہ فرسائی کی اور ضخیم کتابیں لکھی ہیں، جا کے پڑھیے گا، جہاں پر توحید کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر باقاعدہ لکھا ہے کہ 3 چیزیں ہیں، امر ہے، امر الہی، ارادہ الہی اور مشیت الہی۔ دونوں میں فرق، تینوں میں فرق یہ ہے کہ جو ما قبل امر ہو وہ ہے ارادہ۔ نہیں، سب تک میری بات شاید پہنچی نہیں ہے، میں اور واضح کر دوں، جو امر سے پہلے ہو اسے ارادہ کہتے ہیں، اور جو ما بعد امر ہو وہ ہے مشیت۔ ذرا سا آپ میرا ساتھ دیں، اس لیے کہ یہ سارے عناوین و مضامین ہر موقع پہ نہیں چھیڑے جاتے، لیکن بات کی وضاحت کے لیے میں ذرا سا آسان کر رہا ہوں۔ میری طرف دیکھیں، یہ ہے بیچ میں، میری طرف دیکھیں، یہ ہے بیچ میں، یہ ہے امر۔ تو امر سے جو پہلے ہے وہ ہے ارادہ اللہ کا، اور جو امر کے بعد ہے وہ ہے مشیت۔ اور واضح کر دوں، جیسے حدیث ہے، من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ، کہ اگر اللہ کسی کو خیر عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، بہت توجہ، اس کا مطلب ارادہ پہلے ہے اور عطا بعد میں ہے، اس کا حکم بعد میں ہے۔ تو جو امر سے پہلے ہے وہ ہے ارادہ۔ بچے خاص طور پہ میری طرف دیکھیں، جو امر کہتے ہیں حکم الہی، جو امر سے پہلے ہے وہ ہے ارادہ، جو امر کے بعد ہے
وہ ہے مشیت، ارادہ یعنی ارادہ کہ جو ہم ارادہ کرتے ہیں، مشیت اردو زبان بڑی محدود زبان ہے تو اس کو یوں سمجھ لیجیے، مشیت یعنی چاہت، چاہنا، اور امر یعنی حکم۔ تو امام نے فرمایا یاد رکھنا کبھی کبھی اس کے امر پر اس کی مشیت غالب آ جاتی ہے۔ بہت توجہ عزیزان گرامی، کبھی کبھی اس کی مشیت اس کے امر پر غالب آ جاتی ہے۔ کاش کہ میں پہنچا لے جاؤں کہ مولا کوئی مثال، تو چھٹے امام ہی جواب دے سکتے تھے کیونکہ مسئلہ توحید کا تھا اور محرم اسرار توحید کلام کر رہا تھا۔ تو امام نے فرمایا بہت سامنے کی مثال قرآن میں موجود ہے کہ کبھی کبھی اس کے امر پر اس کی مشیت غالب آتی ہے۔ کہ مولا وہ کیسے؟ کہ یاد کرو وہ وقت جب آدم کا پیکر بنایا تو اللہ نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں آدم کے پیکر میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ عزازیل سجدہ نہ کرے، صرف فرشتے سجدہ کریں، بلکہ عمومی حکم دیا تھا کہ تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا، اور نہیں کیا۔ امام فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اس کے امر پہ اس کی مشیت غالب آ گئی۔ کہ کیسے؟ کہ امر تھا کہ سب کے سب سجدہ کریں، اور مشیت یہ تھی کہ ابلیس پہچانا جائے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو سکے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ دونوں چیزوں کو بہت غور سے سنیے اور میں کہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ یعنی اس کا امر تھا عمومی، کیا مطلب؟ کہ سب کے سب سجدے میں چلے جائیں۔ ارے سبحان اللہ، آباد رہیے۔ اس کا عمومی حکم تھا کہ سب کے سب سجدے میں چلے جائیں، لیکن مشیت تھی کہ چھپا ہوا ابلیس پہچانا جائے۔ ٹھہریے، میں اس کی وضاحت میں تھوڑا سا اور آگے بڑھ رہا ہوں، چونکہ موضوع ہی تبرہ ہے تو مجھے اور وضاحت کرنی ہے۔ آگے چلیے، امام نے جہاں پہ یہ فرمایا کہ دین کی ابتدا معرفت ہے، وہیں آگے بڑھ کے مولا کائنات سے بھی یہ حدیث صادر ہوئی ہے اور آخری نبی سے بھی۔ آپ سب کو معلوم ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ ترجمے پہ داد چاہتا تھا، میں نے نہیں کہا کہ پہچان لیا، بلکہ میں نے یہ کہا بڑی احتیاط کے ساتھ اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ تو جب امام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو ایک سائل آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا مولا یہ جو حدیث ارشاد فرمائی ہے آپ نے، اس کی وضاحت کریں۔ تو امام نے فرمایا یاد رکھنا وجود کی حقیقت جسم نہیں ہوتا، نفس ہوتا ہے۔ کتنی آسانی سے آپ نے قبول فرما لیا، سلامت رہیے۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ وجود کی حقیقت جسم نہیں ہوتا، نفس ہوتا ہے۔ اور کہیے تو دو حوالے دے دوں، جائیے شہید مطہری صاحب کی کتاب اٹھا کے پڑھیے کہ جو نفس پر انہوں نے لکھی ہے، اس کے بعد سید مرتضیٰ، یہ دو نام علمی میدان میں پہاڑ کا لے رہا ہوں کہ جب انہوں نے نفس پر قلم چلایا تو یہ لکھتے ہیں کہ نفس کی حقیقت نہیں بدلتی، کیفیت بدلتی ہے۔ ارے سبحان اللہ، شاید بیچ کا جو مجمع ہے جو مجھے عالم تذبذب میں دیکھ رہا ہے، میری بات ان تک پہنچی نہیں، میں آسان کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا نفس کی حقیقت نہیں بدلتی بلکہ کیفیت بدلتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی حقیقت ہے کہ یہ ایسا ہے، لیکن کبھی آواز دھیمی آ جاتی ہے، کبھی کھرکھرانے لگتی ہے اور کبھی اونچی ہو جاتی ہے۔ تو حقیقت نہیں بدل رہی ہے، کیفیت بدل رہی ہے۔ یہ جو ہے وہ ایک ہے، ایسا نہیں ہے کہ تین ہو گئے، نہیں، یہ ہے ایک، لیکن کیفیت بدل رہی ہے۔ تو امام نے فرمایا وجود کی حقیقت جسم نہیں ہوتا، نفس ہوتا ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں حقیقت نہیں بدلتی، کیفیت بدلتی ہے۔ کیا مطلب؟ کبھی یہ لوامہ ہوتا ہے، کبھی یہ امارہ ہوتا ہے، کبھی مطمئنہ ہوتا ہے، کبھی مسترب ہوتا ہے۔ تو کیفیت بدلتی ہے لیکن حقیقت نہیں بدلتی۔ اللہ نے اس نفس کو ایک لباس عطا کیا کہ جسے جسم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جسم کہتے ہیں۔
اور اسی لباس کے پیچھے ہے وجود کی حقیقت کہ جسے نفس کہتے ہیں. ارے یہی وجہ تو، اب اس سے بہتر میں کیا وضاحت کروں، یہی وجہ تو ہے کہ جب اس لباس کے پیچھے نفس کافر ہوتا ہے اور کوئی بظاہر جبرن زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے تو غدیر کے میدان میں بھی بخن بخن کہے، قرآن اسے منافق کہتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بآواز. بھائی ایک بات بتائیں کہ منافق کی تعریف ہے کیا؟ منافق کی تعریف ہے کہ جس کی کیفیتیں دو ہوں. ارے سبحان اللہ، اندر سے کچھ ہو اور باہر سے کچھ ہو. ابلیس بھی ایسا ہی تھا، وہ اپنے اندر کے کافر کو اپنے لباس کے پیچھے چھپا رہا تھا، لیکن جو دلوں میں رنگتے ہوئے احساسات پر نظر رکھے اس نے کہا ملائکہ سے چھپا. ارے آپ کیا، چلیے میں نے کہیں نہیں پڑھا، ضمناً ہو سکتا ہے کہ ممبر اجازت دے رہا ہو اور یہ ہمارے قصد میں اور ارادے میں بھی یہ بات نہیں تھی، غور نہیں کیا. ملائکہ معصوم ہوتے ہیں لیکن ملائکہ بھی نہیں پہچان پائے کہ ان کے درمیان شیطان ہے. ارے آپ نے غور نہیں فرمایا. جہاں تک ملائکہ معصوم ہوتے ہیں لیکن وہ بھی نہ پہچان پائے کہ ہمارے درمیان شیطان ہے. لیکن اللہ نے کہا ان سے چھپا سکتا ہے، مجھ سے نہیں. دیکھیں میں برات کی طرف ہی جا رہا ہوں. ان سے چھپا سکتا ہے لیکن مجھ سے نہیں. بھائی یہ کہہ کر اللہ نے آدم کا پیکر بنایا اور کہا جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. اس کا مطلب سجدہ کر رہا تھا، کافر چھپا تھا. ارے سبحان اللہ، آباد رہیں. کتنی دیر میں ہمارے نوجوان پہنچ رہے ہیں. تسبیح کر رہا تھا، کافر چھپا تھا. مصلی پر اللہ کہہ رہا تھا، کافر چھپا تھا. تو اس کا مطلب اندر کے کافر کی پہچان سجدے سے نہیں ہوگی. میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں نا، سلامت رہیے. اندر کے چھپے ہوئے کافر کی پہچان تسبیح سے نہیں ہوگی، مصلی اور محراب و منبر سے نہیں ہوگی. پھر پیمانہ کیا ہے؟ کہا جو چھپا ہوا کافر تھا وہ سجدے سے باہر نہیں آیا. کہا پھر کیسے آیا؟ کہا جب اللہ نے اپنے بنائے ہوئے خلیفہ کے احترام کا حکم دیا. میں بہت توجہ عزیزان گرامی، بہت توجہ چاہتا ہوں. تو جو اندر کا چھپا ہوا کافر تھا وہ چھلک کر باہر آ گیا. اہل زبان کے لیے جملہ، وہ چھلک کر باہر آ گیا اور اس نے کہا کہ میں تجھے وحدہ لا شریک مانتا ہوں لیکن میں آدم کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا. اب سمجھے آپ؟ اب اسی لیے چھٹے امام کی حدیث ہے، امام نے فرمایا اس کا امر تھا کہ سب سجدے میں جائے اور مشیت یہ تھی کہ ابلیس پہچانا جائے. تو امام نے فرمایا کہ غدیر کے میدان میں ہمارے جد علی کی ولایت کا اعلان آدم کے سجدے جیسا تھا. یعنی جو حاجی آئے تھے ان میں شیطان کی طرح کچھ منافق چھپے تھے لیکن اللہ نے کہا ان کے درمیان علی کی ولایت کا اعلان کرو کیونکہ میرا امر ہے کہ سب کے سامنے ولایت کا اعلان ہو. اور مشیت یہ ہے تاکہ ولایت کے بعد چھپے ہوئے منافق پہچانے جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آپ نے کیا فرمایا؟ سلامت رہیے اور جائیے. تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے. جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کا فقرہ اگر سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تو کم ہے. جناب جابر کہتے ہیں کہ رسول کے دور میں بھی جب مومن اور منافق ایک صف میں کھڑے ہو جاتے تھے تو تمیز کرنا مشکل ہوتا تھا کہ اس میں مومن کون ہے، منافق کون ہے. تو جابر کیا کرتے تھے؟ تسبیح پڑھتے تھے؟ کہا نہیں، ہم ذکر علی چھیڑ دیتے تھے.
ارے سبحان اللہ، جن کے اللہ دیکھیں، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، اور کل میں نے وہ جملہ کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، اور اسے بڑے غور سے سنیے گا کہ مقصد دین اور مقصد کربلا، یہ جو بینرز پہ لکھا جاتا ہے کہ علی ولی اللہ، بالکل غلط ہے۔ علی ولی اللہ یہ نہ مقصد دین ہے نہ مقصد کربلا ہے، اور مقصد کربلا مقصد دین سے الگ نہیں ہے۔ جو مقصد کربلا ہے وہی مقصد دین ہے۔ تو علی ولی اللہ جو کل نہیں آئے تھے وہ بھی کم سے کم لطف اندوز ہوں، تو میں آگے بڑھ جاؤں ایک ہی جملے سے۔ علی ولی اللہ یہ مقصد دین نہیں ہے، وَخَلِيفَتُهُ بلا فصل ہے۔ سبحان اللہ، آباد رہیے بھئی۔ یہیں سے شیعت کس سے الگ ہوتی ہے؟ یہیں سے شیعت تصوف سے الگ ہو جاتی ہے جی۔ اور آپ کی خدمت میں ایک بات اور کر دوں، اب ٹھیک ہے ریکارڈ ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، ہم کسی کا نام لیتے تھوڑی نہیں، لیکن حق ہے، سر چل کے بولے گا، کتابیں پڑھیے، لکھا ہوا ہے۔ کبھی بھی علی کے چاہنے، علی علی کرنے والے کو ہر آدمی کو اپنا نہ سمجھ لیجئے گا، کیونکہ یہ ہیں ہی ایسے کہ دشمن بھی قصیدہ پڑھے۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیں، میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی غیر آ جائے اور علی علی کر رہا ہے تو آپ اسے آنکھ بند کر کے اپنا سمجھ لیجئے، نہیں۔ جانچ پڑتال بہت ضروری ہے، پوسٹ مارٹم بہت ضروری ہے، ہاں سی آئی ڈیز جو ہیں وہ کم سے کم جو ہے انویسٹیگیشن کریں کہ ہر طرح سے علی والا ہے یا دماغ سے ہے۔ کل میں نے مثال دی تھی کہ اس عقیدے کو دماغ سے نہیں ماننا ہے، بلکہ عقیدے کو پہلے دل میں بسانا ہے، کیونکہ دماغ کی آگ ایک ہلکی سی پھونک سے بجھ جاتی ہے، لیکن جو سینے کی آگ ہے جتنا طوفان بڑھتا ہے شرارے بھڑکتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ اس عقیدے کی آگ کو دل میں بسائیے، اور ہر علی، اور سن لیجئے، شاید آپ لوگوں میں سے بھی کسی کام کی بات ہو، اگر کوئی غیر کے جس پر شک ہو اور کہیں سے ادھر آیا ہو، بہت توجہ کے ساتھ، اور علی ولی اللہ کہہ رہا ہو، کیا مطلب؟ شہادت ثالثہ، یعنی تینوں شہادتیں وہ دے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ، اگر وہ کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کہہ رہا ہے وَخَلِيفَتُهُ بلا فصل، تو اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ اسے چھوڑ دیں، لیکن سی آئی ڈی کی طرح نظر ضرور رکھیے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کے پیروں تلے زمین سرک جائے گی۔ شیعت جو ہے وہ جو ہمارے صوفیان کرام ہیں ان سے الگ کیوں ہوتی ہے جانتے ہیں؟ صرف ایک بنیاد پر، وہ بھی کہتے ہیں وَخَلِيفَتُهُ بلا فصل، لیکن پورا مجمع، آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے بغیر مائک کے بھی؟ تو سنیے، وَخَلِيفَتُهُ بلا فصل وہ بھی کہہ دیتے ہیں اور لکھا بھی ہے، لیکن ان کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے جو میں نے پڑھی ہے، تب میں کہہ رہا ہوں، ان کا عقیدہ یہ ہے، سبحان اللہ، لطف آئے گا، وہ کہتے ہیں کہ وَخَلِيفَتُهُ بلا فصل کے قائل ہم بھی ہیں جیسے آپ ہیں، لیکن دھوکہ نہ کھائیے گا، وہ لکھتے ہیں کہ ہم وَخَلِيفَتُهُ بلا فصل، یعنی علی کو بلا فصل خلیفہ رسول معنوی اعتبار سے مانتے ہیں، لیکن حکومتی اعتبار سے انہیں مانتے ہیں۔ بہت آپ نے غور فرمایا، ماشاءاللہ، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ تو کم سے کم اتنی نظر ہونی چاہیے کہ کون اپنا ہے اور کون غیر ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی دیکھیں، دو چیزیں ہیں، دو چیزوں کے اوپر غور کیجئے، ایک ہے قوت احساس اور دوسری ہے جرأت اظہار۔ سلامت رہیے، کتنی چیزیں ہیں؟ دو ہمارے اندر، ایک ہے قوت احساس اور دوسری ہے جرأت اظہار۔ جب ایک ظالم جابر تخت پر آتا ہے تو وہ نہ اولاد چھینتا ہے، نہ پراپرٹی، نہ میراث، بلکہ دو چیزیں چھینتا ہے۔ کون سی؟ ایک ہے قوت احساس اور دوسری ہے جرأت اظہار۔ دونوں چھینی کیسے جاتی ہے؟ قوت احساس چھیننے کا کیا مطلب ہے؟ کسی کا گھر جل رہا ہو، ہم سے کیا،
کیا سنا آپ نے؟ سلام کرتا ہوں. کسی پر ظلم ہو رہا ہو ہم سے کیا، اس کو کہتے ہیں قوت احساس کا مر جانا. اور دوسری چیز ہے جرأت اظہار. قوت احساس مقدمہ ہے جرأت اظہار کا. کیا مطلب؟ احساس مر جائے تو اظہار خود بخود مر جاتا. شاید میں سمجھانے میں کامیاب نہ ہو پایا تو تھوڑا سا اور وضاحت کر دوں. قوت احساس کیسے مرتی ہے؟ اٹینشن ہو کے سنیے. قوت احساس مرتی ہے وظیفے کی لالچ دے کر. نہیں غور فرمایا؟ دولت کی لالچ. جیسے سعودی سے وظیفہ آتا ہے، ارے الحمدللہ آپ کہاں ہیں، مولا آپ کو آباد رکھیں. اور فرما رہے ہیں یہاں طلاب کرام بیٹھے ہوئے، دولت کی لالچ دے کر. کیا مطلب؟ ہمارے خلاف جو کچھ تم نے دیکھا ہے اتنا اتنا دے رہے ہیں، اپنی زبان بند رکھنا. یعنی قوت احساس چھینی جاتی ہے، ارے پہنچتے رہیے صاحب، دولت کی لالچ دے کر. اور جرأت اظہار چھینی جاتی ہے ظلم کی بنیاد پر، کہ اگر تم نے ہمارے خلاف زبان کھولی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. ارے سبحان اللہ. ہاں نہیں پہنچے. اما یہی وجہ تو تھی کہ علی سے پہلے 3 دور گزر گئے، لیکن چپ چاپ سب پیچھے نماز پڑھتے رہے. کیونکہ قوت احساس بھی مر گئی تھی اور جرأت اظہار بھی مر گئی تھی. تو جب ایک امام عادل آیا چوتھے دور میں، اور وہی پرانے نمازی جو پیچھے چپ چاپ پڑھ رہے تھے، 2 کی 4 پڑھا دی، وہ بھی پڑھ لی. ارے کیوں پڑھ لی؟ اس لیے کہ قوت احساس بھی مر گئی تھی اور جرأت اظہار بھی ختم ہو گئی تھی. لیکن جب یہ دور گزرے اور ایک امام عادل نے مصلی پہ آ کے نماز پڑھائی، تو وہی پرانے نمازی جو خاموش تھے، امام عادل کے آنے کے بعد قوت احساس بھی زندہ ہوئی، جرأت اظہار بھی زندہ ہوئی، اور انہیں کہنا پڑا کہ آج ایسی پڑھی کہ جیسے رسول پڑھاتے تھے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد فرما. یا علی. اچھا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ سب کی ذمہ داری ہے. اچھا، کیمرہ چلانے والے اس سے بری نہیں ہوتے، وہ کیمرے کو بھی دیکھتے رہیں لیکن سماعت کو آواز کے در پہ رکھیں. کم سے کم وہ مسکراتے رہیں تاکہ لگے کہ بات دل پہ لگ رہی ہے یا دل میں لگ رہی ہے. کیونکہ چہرہ اندر کا اخبار ہوتا ہے. دیکھیں میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہوں. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 2 چیزیں. ایک ہے قوت احساس اور دوسری ہے جرأت اظہار. شاید پچھلے برس میں نے یہ تاریخ پڑھی تھی کہ آخر وجہ کیا تھی کہ جو لوگ رسول کی ایک زبان پہ جان دینے کو تیار تھے اور گھر سے نکلتے تھے تو گھر والوں کو یہ کہتے تھے کہ دعا کرنا کہ لوٹ کر واپس نہ آؤں اور میدان میں جنگ کرتے کرتے رسول کے ساتھ شہید ہو جاؤں. آخر وجہ کیا ہوئی کہ مدینہ اتنا بدل گیا کہ صحابی کو مسجد کے صحن میں زندہ جلا دیا گیا اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا سوائے فاطمہ کے. ارے آباد رہیے مولا، آپ کو شاد و آباد. یعنی سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں تھا کہ جو ان منافقوں کے خلاف آواز اٹھائے. کیوں؟ کیونکہ جو حکومت تھی وہ منافقوں کے ہاتھ میں چلی گئی تھی. اب وہ جیسے چاہ رہے تھے ویسے چلا رہے تھے، کیونکہ قوت احساس بھی چھین لی تھی اور جرأت اظہار بھی چھین لی تھی. اب سمجھے آپ کہ بی بی زہرا نے ایسے مردہ ماحول میں رہتے ہوئے دربار میں جا کر اپنے حق کا مطالبہ کیوں کیا؟ اسی لیے کیا تاکہ ہمارے چاہنے والے یہ یاد رکھیں
کہ ظلم حد سے بڑھ جائے اور ہمارے حق کو چھپانے والے بھر جائیں، لیکن سیرت زہرا پر عمل کرتے ہوئے ہمارے قاتلوں پہ لعنت کرنا اور ہمارے مظالم کو عیاں کرنا، تاکہ یہ گواہی رہے کہ دنیا مردہ ہے تو کیا ہوا، لیکن زہرا کے چاہنے والے زندہ ہیں، کیونکہ زہرا نے مردہ ماحول میں قوت احساس کو بھی بچا لیا اور جرأت اظہار کو بھی بچا لیا۔ صلوات پڑھیے، میں زیارت کی طرف چلوں۔ شہزادی زہرا سلام اللہ۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے برادران بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک جملہ پچھلے برس کا دہرا دوں۔ صرف یہ کہہ دینا آسان ہے کہ بی بی مدافع ولایت ہیں، لیکن ذرا دیکھیے جس ہنگام میں شہزادی ولایت کو بچا رہی ہیں، اس ہنگام میں من النوم کے دلدل سے حیا علی خیر العمل کو بچانا مشکل تھا۔ کیا آپ نے استعارہ محسوس کیا؟ مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ یعنی شہزادی نے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ کیوں مطالبہ کیا اور ببانگے دوحل کیا؟ ایسا نہیں ہے کہ حجرے میں کچھ لکھ کے بھیج دیا، نہیں، بی بی نے چادر تطہیر تو تھی ہی، کیونکہ وارث تطہیر ہے اور مرکز تطہیر ہے، تو بی بی نے حجاب کیا کیونکہ حجاب اللہ ہیں، اور بی بی دربار میں پہنچی، سر اٹھا کے سنیے، اور جاننے کے بعد اپنے حق کا مطالبہ کیوں کیا؟ ارے جس کے پیروں کے نیچے جنت کے سرداروں کی جنت ہو، حدیث ہے، امام کی حدیث ہے، حدیث ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، تو حسنین کی ماں ہے نا سیدہ، تو جن کے قدموں کے نیچے جنت کے سرداروں کی جنت ہو، جس کے صدقے میں پوری جنت ہو، اس کو فدق کی ضرورت ہی کیا تھی؟ لیکن بی بی نے پھر بھی ظاہر کیا کہ اگر مال اپنا ہے اور حق اپنا ہے تو خاموش نہ رہنا، اس کا مطالبہ کرنا۔ غور نہیں کیا، شہزادی نے مقدمہ تیار کیا تھا فدق کے ذریعے، بی بی کا جو ایم تھا اور مقصد تھا وہ کچھ اور تھا۔ جیسے ضمناً بات آ گئی ہے تو میں وہیں تک چلا جاؤں، مقدمہ نہیں پڑھنا ہے، میں تب دیکھیں، جیسے کوئی بچہ ہے، حالانکہ میں اس کو بھی بچہ کہہ نہیں سکتا کیونکہ ظاہر سی بات ہے مستقبل کے عالم دین ہیں، ہمارے سب بھائی ہیں، لیکن چونکہ عمر کے حساب سے یہ چھوٹے ہیں، تو میں کہہ دوں کہ اگر کوئی استاد بچے کو پڑھانے کے لیے آئے، جیسے ایک استاد آیا، اس نے بچے سے کہا بیٹے کہو الف، وہ کہہ کے تھک گیا لیکن بیٹے نے نہیں کہا الف، تو جب استاد چلے گئے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، ہمارے برادر عزیز ذاکر مولا اور عالمی شہرت یافتہ نوحہ خان، اور جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، حضرت برادر عزیز علی اکبر امین حافظہ اللہ، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی بھی آمد ہے۔ آپ سے گزارش ہے اپنی سلامتی کے لیے اور تمام مومنین کی سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ درود ارشاد فرما دیں۔ بی بی نے اپنے حق کا مطالبہ کیوں کیا؟ بس یہیں پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ جیسے اگر کوئی استاد آئے، دیکھیں مہو نہ ہو جائیے گا، میں وہیں پہ ہوں جہاں پہ میں بات کر رہا ہوں، کسی بچے سے آ کے استاد نے کہا بیٹے کہو الف، تو وہ کہتا ہی نہیں الف، کیونکہ چالاک تھا، عقل مند نہیں تھا۔ چالاک ہونا اور ہے، عقل مند ہونا اور ہے۔ جس کو ہندی میں شبداولی کا پریوگ کروں ہندوستان میں تو چترائی، تو چتر تو تھا لیکن عقل مند، متانت و فراست نہیں تھی، تو اس سے کہتا رہا استاد کہو الف، پہنچنا آپ کی ذمہ داری ہے، اشارہ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو استاد کہہ کے تھک گیا، اس نے الف ہی نہیں کہا، بعد میں ہمیں اس نے سب کچھ سنا دیا، تو ہم نے کہا بیٹے اس وقت الف کیوں نہیں کہا؟ آپ سمجھے نہیں، اگر میں کہہ دیتا الف
تو وہ فوراً کہتا کہو بے، اور اگر میں کہہ دیتا بے تو وہ فوراً کہتا کہو پے۔ میں نے الف ہی نہیں کہا تاکہ بے کی نوبت نہ آئے۔ واہ سبحان اللہ۔ اب سمجھے آپ کہ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے عقل مند نہیں تھے، وہ اتنے چالاک تھے کہ جب بی بی نے مطالبہ فدق کیا تو انہوں نے فدق دینے سے انکار اس لیے کیا کہ اگر ابھی فدق دے دیا تو کہہ دیں گی جس تخت پر بیٹھا ہے شہزادی کا جو مقصد تھا وہ حق کے خلافت تھا، یعنی بی بی بتانا چاہتی تھی کہ تو جہاں بیٹھا ہے وہ حق نہیں ہے تیرا، نہ حق بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا حقدار نہیں ہے، اور گئی اس لیے تاکہ آنے والی بہن بیٹیاں اپنا حق مانگنے میں شرمائے نہیں۔ تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ بی بی کے قاتلوں پہ تبرہ کرنے میں شرماؤ نہیں، ورنہ ہوتا یہ ہے، یہ جملہ بڑی زبان پہ اہل زبان بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، جب ہم قاتل زہرا پہ براءت و تبرے کی بات کرتے ہیں تو محرموں میں کچھ نامحرم نظر آتے ہیں۔ کیا آپ نے غور فرمایا؟ سلامت رہیے، آباد رہیے، کامن بات ہے۔ ہاں اب دیکھیں الحمدللہ یہاں تو کوئی نہیں ہے ابتدا تا انتہا، الحمدللہ سب بی بی پہ کے قاتلوں پہ لعنت کرنے والے بیٹھے، لیکن تبرے کی عظمت میں صرف اور صرف ایک حدیث سن لیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ کل بات آگے بڑھ جائے گی۔ 10:30 ہونے کو آیا، یہ گھڑی تو خراب ہے نا، ڈر لگتا ہے سوئیاں چہروں پہ نہ چلنے لگیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ 10:30 ہو گیا، 10 منٹ ہے، ایک صلوات اور پڑھ دیجئے، 10 منٹ ہے۔ ذرا میری طرف متوجہ رہیں تو میں ذرا سا آگے بڑھ جاؤں۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کہ جنہوں نے نام بنام اپنی نمازوں میں لعنت کی ہے، جیسے کل میں نے کہا تھا شیخ یعقوب کلینی رحمہ اللہ نے اصول کافی میں کثرت سے روایتیں نقل فرمائی ہیں کہ مولائے کائنات 4 مردوں پر اور 4 عورتوں پر نام لے کے لعنت کرتے تھے، اور بعد میں جب حکومتی معاملات آئے تو ابو موسیٰ اشعری جیسوں کو بھی اپنی لعنتوں میں شریک کیا ہے۔ کس نے؟ امام عالی مقام نے، کیونکہ امام وہ ہوتا ہے جو عدالت الہی کا نفاذ کرتا ہے پوری کائنات میں، اور عدالت الہی یہ ہے کہ جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو تب تک کہ فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ تو سر اٹھا کے تبرے کی عظمت سنیے، چوتھے امام اپنے شیعہ کے گھر میں مہمان ہوئے، اپنے چاہنے والے کے گھر میں مہمان ہوئے، اور امام نے رات بھر عبادت کی۔ کیا پورے مجمع میں کوئی ایسا ہے کہ جو کہہ سکتا ہے کہ میری ایک سانس بھی امام کی سانس کے برابر ہے؟ کیا آپ نے قبول فرمایا؟ میں نے سجدے کی بات نہیں کی، جب سانس برابر نہیں ہے تو امام کا سجدہ کہاں اور ہمارا سجدہ کہاں؟ تو روایت یوں ہے کہ چوتھے امام اپنے چاہنے والے کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سنیے تبرے کی عظمت۔ تو امام نے فرمایا پوری رات عبادت کی، اور جب صبح میں اٹھے تو امام کو اس نے سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، تو امام نے فرمایا اس شخص سے، اپنے چاہنے والے سے، کہ اگر میں تیرے ایک عمل سے جو تو نے رات میں عمل انجام دیا، اس ایک عمل سے اپنی پوری رات کی عبادت کا سودا کر لوں تو میں گھاٹے میں نہیں رہوں گا۔ کیا سن رہے ہیں؟ مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ کیا فرمایا میرے مولا نے؟ مولا نے فرمایا اگر ایک عمل جو تو نے شب میں انجام دیا، اس ایک عمل کا سودا میں پوری رات کی عبادت سے کر لوں تو مجھے گھاٹا نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا مولا میں نے تو پوری رات سوائے اپنی زبان میں سونے کے کوئی کچھ کیا ہی نہیں، میں صرف سو ہی رہا تھا۔ کہا نہیں، تو نے ایک عمل کیا ہے کہ اگر اس کا سودا میری پوری رات کی، میری پوری رات کی عبادت سے کیا جائے تو مجھے گھاٹا نہیں ہوگا۔ کہ مولا آپ ہی بتائیں کہ وہ عمل کون سا تھا؟
کہا جب تو پانی پی رہا تھا تو میرے جد حسین کے قاتل پہ لعنت کر رہا تھا۔ ارے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بآواز۔ بس عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، آل محمد کے دشمنوں سے دوری یہ عین دین ہے، عین اسلام ہے، یعنی اس کے پاس دین ہی نہیں ہے کہ جو آل محمد سے دوری۔ اور سنیے، یوں ہی بات نہیں، اس کو ریکارڈ کیجئے گا، ریکارڈ کرنے کے بعد افاضل علماء، مبصرین، محققین، مفکرین، ادباء، علماء اور محققین کی خدمت میں ریکارڈ کر کے پہنچائیے گا کہ جو قرطاس کربلائی نے عرض کیا ہے یہ نص سے جلی کے تحت عرض کیا ہے، روایات بھی ہیں، درایات بھی ہیں، آیات بھی ہیں، اقوال معصومین بھی ہیں کہ شرط قبولیت اعمال ولایت ہے اور شرط قبولیت ولایت تبرہ ہے، یعنی اللہ ولایت کو بھی قبول نہیں کرے گا جب تک آل محمد کے دشمنوں پر لعنت نہ کی جائے۔ عزیزان گرامی بس بات کو یہیں پر تمام کر رہا ہوں، اس لیے کہ وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں رہتی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ مولا آپ سب کی آمد کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہماری ذاکری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد علیہ السلام کے۔ ایک اعلان سن لیجئے جو حدیث ہم نے ارشاد تلاوت کی، امام نے فرمایا، رسول فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ۔ کیا فرمایا رسول نے؟ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ، کہ اللہ جب کسی کو خیر عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین کو ڈالتا نہیں، انڈیل دیتا ہے۔ قذفہ کا مطلب ہے انڈیلنا، انڈیل دیتا ہے، حب الحسین ہی نہیں بلکہ حب زیارت۔ کیا مطلب؟ زیارت قبر حسین کی محبت کو بھی انڈیل دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مومن، کوئی شیعہ کہ جس کے دل میں زیارت قبر حسین کی محبت نظر آئے اور وہ تمنا کرے کہ ہم قبر حسین کی زیارت کو پوری زندگی جاتے رہیں، تو وہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھے کہ اللہ نے ہمیں خیر عطا کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں خوش نصیب ہیں کہ اللہ آپ کو خیر عطا کر رہا ہے۔ اور خیر عطا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خیر سے مراد ہے علی کی ولایت، علی کی محبت اور علی کا عشق، عشق اہل بیت۔ اب میں تمام عزاداران مظلوم کربلا کہ جن کی تمنا ہے کہ ہم زیارت کریں اور کربلا کی زیارت کو جائیں، مشہد مقدس جائیں، کریمہ اہل بیت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی زیارت کو جائیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ جس کمیٹی کی طرف سے یہ الحمدللہ 13 مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور یہ 5 مجلسیں آخر کی ہیں، اسی کمیٹی کی طرف سے 200 روپے کا کوپن رکھا گیا ہے، ٹوکن رکھا گیا ہے، اور تمام عزاداروں سے گزارش ہے، اب پتہ نہیں دیکھیے اللہ جانے کہ کس کے مقدر میں زیارت لکھی ہو، یہ سوچ کے کوپن مت، یہ ٹوکن مت لیجئے کہ ہم پتہ نہیں جا پائیں گے کہ نہیں، یہ سوچ کے ٹوکن لیجئے کہ اگر ہم نہیں گئے تو جو جائے گا اس کی زیارت پہ جانے میں ہمارا پیسہ ہے، یعنی اگر ہم بنفس نفیس وہاں موجود نہیں ہیں تو ہم نے جو پیسہ دیا ہے اور 200 روپے سے ہم اس میں شریک ہوئے ہیں تو اس کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور اللہ اس کی جزا دے گا۔ تو تمام عزاداروں سے گزارش ہے کہ وقت بہت کم ہے، جتنی جلدی ہو سکے وہ 200 روپے کا یہ کوپن لے لیں، اور آن لائن بھی ہے، آپ آن لائن QR ہے اس کے ذریعے سے آپ 200 روپے کے ذریعے ٹوکن لے سکتے ہیں۔ تو بہت کم وقت بچا ہے اور کم ٹوکن بھی بچے ہوئے ہیں، تو گزارش ہے تمام مومنین سے کہ وہ بہت جلدی اس کار خیر میں قدم بڑھائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، خدا نہ کرے کہ کوئی بیٹا
اس منظر کو دیکھے کہ کوئی غیر اس کی ماں کو تکلیف پہنچا رہا اور وہ بیٹا اس منظر کو دیکھ رہا. یقین مانیے تاریخ میں بی بی کی ذات اتنی مظلومہ ہے, اتنی مظلوم ذات ہے کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اتنے دردناک مصائب کسی شہید کے نہیں ہیں کہ جتنے دردناک مصائب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے علیہا کے. آپ کو پتا ہے اس ملعون سے جب پوچھا گیا کہ جب دروازے پہ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے تو اس سے یہ پوچھا گیا کہ جب تو نے علی کے گلے میں رسی ڈالی تھی اور علی کو کھینچ رہا تھا اس وقت محمد کی بیٹی کہاں تھی؟ اگر آپ نے محسوس کر لیا تو گھر جا کے بھی یہ جملے سوچ سوچ کے آپ فکر کر کے گریا کریں. کتنی مظلوم ذات ہے شہزادی کی. اس وقت محمد کی بیٹی کہاں تھی؟ اس ملعون نے کہا کہ جب ہم علی کے گلے میں رسی ڈال کے علی کو کھینچ رہے تھے تو بنت رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں سے علی کے کمر میں بندھے ہوئے پٹکے کو بہت زور سے تھام رکھا تھا. اور رونے میں کمی مت کیجیے گا, آوازوں کو بلند کر کے روئیے گا, اس لیے کہ جیسے آپ کا گریہ زہرا کو پسند ہے ویسے ہی آپ کی بلند آواز آل محمد کو پسند ہے. ارباب اذان, آپ جب امام حسین کا پرسہ پیش کرتے ہیں تو بی بی زہرا کی بارگاہ میں, آج بی بی زہرا کا پرسہ آپ کو امام حسین کی خدمت میں پیش کرنا ہے. آج آپ کو جناب زینب کو پرسہ پیش کرنا ہے. آج وقت کے آخری امام کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا ہے. مولا ہمارے پرسے کو قبول فرمائیے, آپ کی آوازیں بلند ہیں. اس ملعون نے کہا کہ زہرا نے بنت رسول نے علی کے کمر میں بندھے ہوئے پٹکے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے زور سے پکڑ رکھا تھا. اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ ایک خاتون ہے کہ جو اتنی زخموں سے چور ہے کہ اگر علی کو ہم نے تیزی سے کھینچنا شروع کیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کا ہاتھ کمر کے پٹکے سے چھوٹ جائے. لیکن ملعون کہتا ہے کہ جتنی تیزی سے ہم علی کو کھینچتے رہے زہرا کا ہاتھ علی کے دامن سے چھوٹ نہیں رہا تھا. علماء نے اس واقعے کے بعد یہاں تک کہا ہے کہ خدا کی قسم اگر وہ کھینچتے رہتے اور قیامت آ جاتی علی کا دامن زہرا نہ چھوڑتی اور کمر میں بندھے ہوئے پٹکے میں زہرا کا ہاتھ رہتا, اور کوئی کائنات میں ایسا نہیں تھا کہ جو زہرا کے ہاتھ کو چھڑا لیتا. لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس ملعون نے کہا کہ جیسے جیسے ہم علی کو کھینچ رہے تھے ویسے ویسے بنت رسول بھی علی کے ساتھ آگے آ رہی تھی. علماء اس واقعے کی تجویز کربلا سے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی علی زہرا کے ساتھ آگے چلی جا رہی تھی کہ جیسے کربلا میں حسین علی اکبر کا لاشا لے کے خیمے میں جانے لگے تو ضعیف باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھ رہا تھا. تو جب بچوں کو بلایا اور بچوں کا سہارا لے کے بھی حسین نے اکبر کا لاشا اٹھایا تو خیمے تک جاتے جاتے اکبر کے پاؤں زمین پہ خط بناتے ہوئے گئے ہیں. بس عزیزان گرامی, یہ روایت کا ایک فقرہ اور مجلس تمام ہے. روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جس وقت وہ ملعون کہتا ہے کہ جس وقت ہم نے دیکھا کہ زہرا علی کو چھوڑ نہیں رہی ہے تو ملعون کہتا ہے کہ وہیں پر ملعون موجود تھا اور اس کے پاس ایک تازیانہ تھا. اور کیسا تازیانہ کہ جس میں کانٹے نکلے ہوئے تھے, یعنی خاردار تازیانہ تھا. اس نے کہا کہ میں نے اس تازیانے کو لہرایا. کاش کہ میں پڑھ لے جاؤں, زبان میں طاقت نہیں ہے کہ ان فکروں کو پڑھا جائے. لیکن امام کی وہ حدیث اگر نہ ہوتی کہ ہمارے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں ان مظالم کو چھپایا نہ جائے بلکہ دنیا والوں کے سامنے بتایا جائے تو شاید میں ان چیزوں کو چھپا لیتا. لیکن امام نے کہا ہے کہ ہمارے مظالم چھپائے نہ جائیں, اس لیے آخری جملہ پڑھ کے مجلس تمام کر رہا ہوں. اس ملعون نے کہا کہ جب فاطمہ کا ہاتھ نہیں چھوٹا نا تو میں نے اس تازیانے کو لیا اور تازیانے کو لہرایا اور لہرا کر میں نے بنت رسول کے بازو پر مارا ہے. ارباب ادا یہی وجہ تھی کہ اس منظر کو امام حسن مجتبیٰ نے دیکھ لیا تھا.
اور امام زہر و قطار شہادت فاطمہ کے بعد روتے تھے تو کسی نے آ کر سوال کر لیا امام حسن سے کہ مولا جتنا اماں کو یاد کر کے آپ روتے ہیں اتنا کوئی نہیں روتا. امام حسن نے رو کے کہا کہ کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا, اور وہ مظالم بھی حسن نے دیکھے کہ جہاں پر ظلم ہوا تو جب تک مولا زندہ رہے اس گلی سے نہیں گزرتے تھے کہ جہاں پر زہرا پہ ظلم ڈھایا گیا, کیونکہ جب وہاں سے گزرتے تھے اماں پر ڈھائے جانے والے مظالم یاد آتے تھے, اور امام حسن اماں کو یاد کر کے بہت گریا کرتے تھے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. تیری بارگاہ میں دو دعائیں فصل ازاں ہے مخصوص ہیں. پروردگارہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عزائے فاطمیہ سلام اللہ کے علیہا کی مجالس میں خلوص دل کے ساتھ شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما, اور زیادہ سے زیادہ گریہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. تیری بارگاہ میں مخصوص دعاؤں میں سے ایک دعا یہ کہ ہر شریف خون کی آواز ہے. ہم اپنے گھروں کی چھتوں کے سائے میں رہتے ہیں, ہمیں تھوڑی سی گرمی بھی برداشت نہیں, لیکن جب تصور جنت البقیع کی طرف جاتا ہے تو بظاہر شہزادی کی قبر مطہر بے سایہ نظر آتی ہے تو ہماری حیات کا لمحہ لمحہ گریا کرتا ہے. پالنے والے یوسف زہرا مصداق کوثر, اصل کوثر, روح کوثر, شرح کوثر, تفسیر کوثر, منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ان کے حقیقی جانثاروں میں ہمارا شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال فرمائیں, اور جتنے بھی مومنین یہاں قبرستان میں دفن ہیں ان کا مدفن ہے, اور خصوصی طور پہ جو ان مجالس میں دامِ درہم سخن جو شریک ہوتے آئے ہیں اس برس ہمارے درمیان نہیں ہیں, اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے, ان کو بھی ایصال فرما دیں. ماتم فاطمہ دو منٹ پکڑو. آواز بڑھا دیجیے. مظلوم کربلا پرساداران شہزادی کونین, ابھی آپ نے مصائب میں سنا, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا آپ کا آنا یہاں پر قبول کرے, آپ کا کھڑے رہنا یہاں پر قبول کرے. آئیے, مجھے دو چار حکم ہیں, کوشش کروں گا کہ بات آپ تک دلوں تک پہنچے اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھا سکوں. یہ جو شبیہ آپ نے بنائی ہے نا, یقیناً جب میں اندر آیا ہوں نا بس اسے دیکھ کے رونا ہی کافی ہے.
خدا پوری مینجمنٹ ٹیم کو کہ جس نے یقیناً حق کے زہرا پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، بیوی زہرا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ماتمیان بالکل تیار بیٹھے ہیں، آئیے میں آپ کو ایک موضوع سناتا ہوں تاکہ دو بند مصائب کے سن کے گریہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ماتم کرتے ہیں مولا کی بارگاہ میں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جب قبر زہرا مولا مشکل کشا بناتے تھے تو میرا مولا ایک نشان مٹاتا تھا اور دوسرا نشان بناتا تھا، پھر ایک نشان اور مٹاتا تھا، دوسرا نشان بناتا تھا۔ کیا بیان کیے ہیں مولا مشکل کشا نے، میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آنکھوں سے اشک جاری ہوں گے۔ اکیلے بیٹھے ہوئے ہائے قبر زہرا پر، نشان مٹاتے ہوئے کہہ رہے تھے یہ حیدر۔ جب بھی ضرورت پڑتی ہے علم پہ جا کے مولا سے کہتے ہیں مولا مجھے یہ دے دو، مولا مجھے اس کی ضرورت ہے، مولا مجھے اس کی ضرورت ہے۔ وہ مشکل کشا ہمیشہ آپ کی خدمتوں میں حاضر رہتا ہے، آپ کی بات کو پوری کرتا ہے، لیکن میں مولا مشکل کشا کی مشکل سنا رہا ہوں۔ میرا مولا قبر زہرا پہ بیٹھ کے کہتا ہے غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے، غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے، ارے تڑپ کے میں گئی زہرا، تڑپ کے مر گئی زہرا علی کے ہوتے ہوئے، غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے۔ سنیں گے اولاد والوں، کوشش کریے گا اپنی آنکھوں کو نم کرو، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے دلوں تک بات پہنچاؤں، لیکن آپ کی باتیں جنت البقیع کی وادی میں چلتے ہیں، اس 18 سال والی ضعیفہ کو پرسا دیتے ہیں کہ جہاں قبر زہرا کبھی میرا مولا چہرے پہ مل کے اگر ایک بات کہتا ہوں، میرا مولا کہتا ہے ارے گرا کے در کو ستاگر نے پسلیاں توڑی، ارے جو ہاتھ رکھ لیا پہلو پہ انگلیاں توڑی، ارے جو ہاتھ رکھ لیا پہلو پہ انگلیاں توڑی، ارے در بطول جلایا، در بطول جلایا علی کے ہوتے ہوئے، غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے۔ ایک مظلومہ بی بی کے مصائب سنانے ہیں، اگر محسوس کرو گے، سوچ لیا نا، تو اپنے گھر پہ جا کر بھی روئیے گا اس غربت پر۔ کیا کہہ رہا ہے قبر زہرا پہ بیٹھ کے میرا مولا کہتا ہے ارے وہ بولتی تھی تو، وہ بولتی تھی تو چہرہ بھی زرد ہوتا تھا، ارے جو سانس لیتی تھی سینے میں درد ہوتا تھا، ارے جو سانس لیتی تھی سینے میں درد ہوتا تھا، ارے کچھ ایسا وقت بھی کاٹا، کچھ ایسا
وقت بھی کاٹا علی کے ہوتے ہوئے، اور بطول سوتے میں کروٹ ارے کہاں بدلتی تھی، ارے یہ میں نے دیکھا تھا لے کر عصا کو چلتی تھی، ارے رہی تھی ایسے بھی زندہ، رہی تھی ایسے بھی زندہ علی کے ہوتے ہوئے۔ ایک غربت جو سنانی ہے مجھے، اولاد والے کھڑے ہیں، مجھے پتہ ہے صبح سے رات تک آپ کام کر کے آتے ہیں، تھک جاتے ہیں، یہاں پر بھی کھڑے رہیں گے، آپ کے پیروں میں بھی درد ہو رہا ہوگا۔ میں اس بات کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا، یہاں پر آپ کے اوپر کوئی کھولتا ہوا پانی تو نہیں پھینک رہا نا، آپ کو کوئی تازیانے تو نہیں مارنا نا، خوش نصیب ہے آپ کو اس کھل کے رونے بھی دیا جا رہا ہے۔ کربلا والوں کی بات یہی ہے کہ اگر کوئی بچہ سہم کے رویا کرتا تھا نا تو ایسا تماچا لگایا جاتا تھا۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دبا کے نہ رویا کرے، روئے تو کھل کے رویا کرے، چونکہ جس کا رونے کا حق تھا یا تو اسے تازیانے مار کے چپ کرایا جاتا تھا یا ایسا نیزہ چپ ہویا جاتا تھا۔ ہاں سلامت رہیں، آوازیں بلند کر کے رویا کریں، یہی مرہم ہے زہرا کا علی کے ہوتے ہوئے۔ میری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، اگر آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہو نا، آپ کو ایسا ہے کہ مجھے یہ بہت زیادہ غم ہے، تو آپ ہمیشہ کہتے ہو کہ اپنے دوستوں سے، اپنے برادروں سے مجھے بتا دوں تو اپنا دل ہلکا ہو جائے گا۔ آئیے قبر زہرا پہ جاتے ہیں، ایک بیان سناتا ہوں بی بی کے، محسوس کرو گے تو اپنے گھروں پر جا کر بھی روئیے گا۔ کیا کہہ رہا ہے میرا مولا؟ کہتا ہے ارے اکیلی رہ گئی تو آنسو بہت بہاتی تھی، ارے میں گھر میں آتا تو ہر لمحہ مسکراتی تھی۔ میں گھر میں آتا تو ہر لمحہ مسکراتی تھی، ہر ایک زخم چھپایا، ہر ایک زخم چھپایا علی کے ہوتے ہوئے۔ ارے یہ ایسا غم تھا جسے میں کبھی بھلا نہ سکا، ارے مجھے بلایا تھا زہرا نے اور میں آ نہ سکا۔ مدد کو آ گئی فضا، مدد کو آ گئی فضا علی کے ہوتے ہوئے۔ اولاد والوں سلامت رہے، مولا آپ کا آنا یہاں پر قبول کرے، آپ کے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ مجھے صرف ایک مطلع اور ایک بند پڑھنا ہے، چونکہ میں غربت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی قرطاز بھائی جنہوں نے ذکر کیا کہ یقیناً ایسا لمحہ بھی آئے کہ جیسے ہم یہاں اس قبرستان میں کھڑے رہے، ایک ایسا وقت آئے کہ ہم اس قبرستان میں کھڑے رہے کہ جو حبیبی کا روزہ تعمیر ہو رہا، جنت البقیع کی وادی میں جا کر یہ جتنے ماتمیان ہیں سب مولا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آنکھوں سے اپنے دل سے گریا کرتے ہیں نا، یقیناً یہیں کہ پنجتن پاک موجود ہے، وہ کبھی دعائیں رد نہیں کرتے ہیں۔ ہاں میں آپ کو صرف ایک بات سناتا ہوں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ ماتم کرتے ہیں۔ جو دفن فاطمہ زہرا کو کر چکے مولا، تھا دل میں درد کے گھر کس طرح میں جاؤں گا، تب آئی کانوں میں یہ
قبر فاطمہ سے صدا علی سنو میں سناؤں گی درد دل اپنا. یقیناً جب دفنایا ہوگا نا بی بی کو ضرور قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی. کیا کہہ رہی ہے میری بی بی؟ ارے ساتھ میرے رہنے کا احساس دلاتے رہنا یا علی آپ میری قبر پہ آتے رہنا. یا علی آپ میری قبر پہ آتے رہنا. یا علی آپ میری قبر پہ آتے رہنا. ایک بہن کی ہے بی بی نے اولاد والوں محسوس کرے کچھ آ کے ابھی بھی خشک ہے. یہ مولا ابوالفضل کا عالم ہے. یہاں پر دیکھ لیں اور مولا کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ مانگے. میں بندی ایسا پڑھنے لگا ہوں. کیا بہن کی ہوں گے بی بی نے؟ یا علی آپ میری قبر پہ آتے رہنا. ہر ایک ہی قبر میں دو میت رکھی ہے علی. ایک ہی قبر میں دو میت رکھی ہے علی. ہر ایک محسن کی شکم میں گئے میرے ایک میری دو دیے اس لیے ہے شام جلاتے. صدق اللہ. رہنا یا علی آپ میری قبر پہ آتے رہنا. اور سانس 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 لینے ہی کہاں دیتی تھی پسلی میری. ارے سانس لینے کی سانس لینے کی دیتی تھی پسلی میری. ارے کب ہوئی ٹھیک وہ ٹوٹی ہوئی انگلی میری. ارے میں نے جو ظلم سہے ہیں وہ سناتے رہنا. یا علی آپ میری قبر پہ آتے رہنا. خدا سلامت رکھے اس دروازہ بنانے والوں کو. لیکن اس دروازے کو دیکھے اور جنت البقیع کی وادی میں مدینے کی وادیوں میں چلیں اور بی بی زہرا کو پرسا دیں. ارے میرا دروازہ جلایا تھا ستمگاروں نے. ارے زخم پہلو پہ لگایا تھا ستمگاروں نے. ارے کیسے گھٹ گھٹ کے رہی زندہ بتاتے رہنا. یا علی آپ میری قبر پہ آتے رہنا. کتنا خیال ہے نا شہزادی کو. بندے کفن ٹوٹے اور کہا آج میری آغوش میں آ جائے حسین. ہاں سنے کتنا خیال تھا بی بی زہرا کو امام حسین کا. کیا کہہ رہی ہے میری بی بی؟ بس دو بیان نظر کر لیں پھر ماتم کریں گے مل کے انشاءاللہ امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسا دیں گے. کیا کہہ رہی ہے بی بی؟ کہتی ہے ارے ماں کے جانے کا نہ ہو پائے اسے کچھ بھی ملال. ارے میرے شبیر کا رکھنا ہے بہت تم کو خیال. ارے جب اسے پیاس لگے پانی پلاتے
قبر پہ آتے رہنا. آخری بیان آپ کو ایسا امام حسن امام حسین کا خیال تھا. نانا بی بی زہرا کو اپنی بیٹیوں کا بھی بہت زیادہ خیال تھا. بیٹیوں والے یہاں پر بیٹھے, خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں, خدا آپ کے پردے کے محافظ ہمیشہ یہاں پر ہیں, آپ کا پردہ ہمیشہ سلامت رہے. کیا کہہ رہی ہے بی بی زہرا؟ بی بی زہرا قبر زہرا سے یقیناً آواز آئی ہوگی, مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں ایک بہن کی ہے, تڑپ کے روئیے گا. کیا کہتے ہیں مولا؟ ارے بیٹیاں جب بھی مجھے ملنے کی ضد کرنے لگے اور کہنے لگے ملوائیے اماں سے ہمیں, ساتھ میں زینب و کلثوم کو لاتے. جزاک اللہ ماتمیان. رہنا یا علی آپ میری قبر پہ آتے رہنا, غم تیری جدائی کا مجھے ایسا ملا ہے, زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے. زہرا تیرے جانے سے, آئیے ماتم کرتے ہیں مولا کی بارگاہ میں, علی ٹوٹ گیا ہے. زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے. زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے. زہرا ٹوٹ گیا ہے. زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے. زہرا ایسی آواز سننے کے لیے نہیں آئے, سب مولا کی بارگاہ میں پرسہ دینے آئے. سارے بولے, پیچھے والے حضرات بھی شریک ہوں, سب امام زمانہ کو پرسہ دینے آئے. جانے سے علی ٹوٹ گیا, سب بولے ہاں. زہرا علی ٹوٹ گیا ہے. زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے. معلوم ہے مجھ کو کہ بہت درد تھا تب ہی, معلوم ہے مجھ کو کہ بہت درد تھا تب ہی. پہلو سے تیرا ہاتھ ابھی تک نہ اٹھا ہے. زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے. زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے. زہرا پیچھے والے حضرات بھی ماتم میں شریک ہو جائیں, سب حسین کی انجمن ہیں. دو ہاتھ کا پرسہ سب دیں. ہاں زہرا اپنی پوری قوت کے ساتھ امام کو پرسہ دیں. سارے پیچھے والے حضرات بھی شریک ہو جائیں. سارے جزاک اللہ. در تجھے پہ گرایا تیرا پہلو کیا زخمی, در تجھے پہ گرایا تیرا پہلو کیا زخمی. یہ میری عدالت کا دیا تجھ کو سلا ہے. زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے. زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا. بی بی زہرا آپ کا آنا قبول کرے اپنی بارگاہ میں. تیرے جانے سے
ایک بار اور بلند کر دے. ہے زہرا یا بی بی زہرا کو قبول کریے گا. سلامت رہے. ہائے ہائے کر کے تجھے یاد بہت رو یا تڑپ کر کے تجھے یاد بہت رو یا تڑپ جب بھی تیرے شبیر نے ہاں پانی پیا گئے زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا. ایک بار اور بلند پڑھ دے. ہے زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے. در تجھ پہ گرایا تیرا پہلو کیا زخمی در تجھ پہ گرایا تیرا پہلو کیا زخمی یہ میری عدالت کا دیا تجھ کو سلا گئے زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے زہرا. آوازیں کم نہ ہونے پائے سے نہیں پسلی جو شکستہ نہ ہوئی ہو باقی نہیں پسلی جو شکستہ نہ ہوئی ہو پہلو پہ کچھ اس طرح سے دروازہ گرا ہے زہرا تیرے جانے سے علی ٹوٹ گیا ہے. آئیے آخری پرسہ امام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. جتنے ماتمیان کھڑے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ ہے زینب ہے دربار. یقیناً ہم جب شام کی وادی میں چلتے ہیں لیکن آئیے اس 18 سال والی ضعیفہ کو پرسہ دیتے ہیں لیکن یہاں سے لے کر کے آخری آدمی تک یہ مزیدار جو کمیٹی جتنے بھی پرسدار یہاں پر موجود ہے. ایک نیرل کی سرزمین سے نعرہ لگ کر یہاں سے مدینے کی وادیوں میں جانا چاہیے. پتہ چلے یہاں پر مزیدار پرسدار موجود ہے زہرا ہے دربار کا ماتم کرتے ہوئے یہاں سے لے کر کے آخری آدمی تک پڑھتا میں ہوں. اس کے بعد آپ سب شریک ہوئیے گا. اس کے بعد آخری پرسہ اختتام کرتے ہیں. ہے زہرا ہے دربار 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 سر پیٹ کے زہرا کہتی ہے کس در جاؤں لاچار ہے زہرا ہے دربار ہے زہرا ہے دربار ہے زہرا ہے دربار ہے زہرا ہے دربار ہے زہرا ہے
سر پیٹ کے زاغرہ کہتی ہے کس در جاؤں لاچار اس غم نے بہت تڑپایا ہے اس غم نے بہت تڑپایا ہے غاصب نے مجھے جھٹلایا ہے اس غم نے بہت تڑپایا ہے غاصب نے بہت جھٹلایا ہے تحریر کو بابا پھاڑ دیا دشمن نے سرے دربار سر پیٹ کے زاغرہ کہتی ہے کس در جاؤں لاچار زاغرہ زاغرہ مل کے آئیے گا آخری پرسہ ہے زاغرہ گردن میں علی کے ڈالی رسن یہ دیکھ رہا ہے میرا حسن گردن میں علی کے ڈالی رسن یہ دیکھ رہا ہے میرا حسن اور سامنے ماں کو مارتے ہیں بیٹا ہے بہت لاچار سر پیٹ کے زاغرہ کہتی ہے کس در جاؤں لاچار زاغرہ زاغرہ بالوں میں سفیدی کا ہے سر 18 برس میں خم ہے کمر بالوں میں سفیدی کا ہے سر 18 برس میں خم ہے کمر کیوں اتنا ستایا ہے مجھ کو بتلا دے کوئی ایک بار فاطمہ زہرا 4-5 لڑکے بلا لو الوداعی پرسہ فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا
کو امت نے یوں ستایا ہے، مرگ محسن پہ بھی رلا، بسم اللہ، تجھ کو بابا کے بعد امت نے آئے دربار میں بلایا ہے، کربلا میں تیری شبی بن کر زہرا یا جزاک اللہ۔ بی بی زہرا آپ کا آنا قبول کرے اپنی بارگاہ میں۔ کربلا میں تیری شبی بن کر اپنے بابا کی زندگی بن کر، تیرا بچپن ہے سکینہ بی بی اور جوانی ہے زینب مزتیہ، زہرا یا فرش مجلس پہ اور مصلی پہ ہر جوان کہہ گئے رہا ہم رہے نا، بسم اللہ، ماتم ماتم سرور یا زہرا، ہمیں یہ فرش مجلس ساتھ تو ہمیں غیظ اور اما دے دے، اپنی چادر کا سائبہ دے دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جگہ دے دے، یا اور مسلح پہ ہر جوان کہہ گئے رہا ہے رو کہ غم لگے نا رگے مگے بی بی، تا قیامت رگے سرور یا یہاں سے لے کر کے آخری آدمی تک یہاں آئے ہی ہو تو ثبوت بھی دے کر جاؤ کہ بی بی زہرا کا پرسہ کیا۔ اب ہاتھ اٹھا کے ذرا بتا دو، جنت البقیع کی وادی میں جا کر کے اتنے سارے ماتمیان یہاں پر، بی بی زہرا جب بھی ضرورت پڑے گی، جنت البقیع کی بات ہو یا کسی اور کی بات ہو، اگر اہل بیت کی بات ہے تو یہاں جتنے لوگ ہیں سب حاضر رہیں گے۔ یہ کیمرہ ذرا گھما دیں تاکہ پتہ چلے چاہنے والے یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں سے لے کر کے آخری آدمی تک دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے ایک نعرہ ایسا لگنا چاہیے کہ یہاں سے لے کر جنت البقیع میں بات جائے۔ نعرہ میں لگا تو اپنی پوری قوت کے ساتھ بی بی زہرا کی بارگاہ میں سارے لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا۔ اسے کیوں بھول جائے کہ جس کی دفاع میں بی بی زہرا گئی تھی۔ جب بھی امام حسین نے پوچھا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، ایک ہی آواز وہاں سے آئی تھی کہ آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کیا جا رہا ہے۔ آؤ یہاں سے لے کر کے آخری آدمی تک ثبوت دو کہ علی کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور تا حیات زندہ رہے گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں نجف میں جاتے ہیں اور علی کی بارگاہ میں دستک دیتے ہیں، علی ولی اللہ کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا علی۔ بابا جب بھی فرش عزا پہ آیا کرو نا تو بی بی زینب کا شکریہ ادا کرنا نہ بھولا کرو، وہی بانی فرش عزا ہے کہ جس کے سبب آپ یہاں پر کھڑے ہو، نہیں تو آپ نے پتہ نہیں ہوتا نماز اس طرف پڑھنی ہے یا اس طرف پڑھنی ہے۔ آئیے بی بی زینب کا شکریہ ادا کرتے ہو، دونوں ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے شام کی وادی میں چلتے ہیں، بی بی زینب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب۔ جھولیاں سب کی بنا ہاتھوں کے بھر دیتا ہے جو
ایک معبود حقیقی دوسرا عباس ہے. ہاں اس مولا ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں چلتے ہیں بن بازوؤں کے عباس کو بازوؤں کا بات کرتے ہوئے کہ ہاں اتنے بازو مولا عباس آپ کی خدمت میں نظر ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ سب بولیں لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس. اسے کیوں بھول جائے کہ جس کے نام کی سانسیں بھرتے ہیں. یا حسین کرنے سے ہماری سانسیں چلتی ہے نا. آئیے کربلا کی وادی میں چلتے ہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ پوری طاقت کو سمیٹتے ہوئے اس نیرول کی سرزمین سے نعرہ لگتے ہوئے کربلا کی وادی میں جانا چاہیے. پتہ چلے اتنے سارے چاہنے والے موجود ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ سب بولیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، خوشنودی امام زمانہ اور امام زمانہ کی سلامتی کے لیے، آپ کی اپنی سلامتی کے لیے، یہ جتنی عبادتیں سب کی قبولیت کی سلامتی کے لیے جتنی بلند پڑھ سکے یہاں سے لے کر کے آخری آدمی تک بلند 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 ترین صلوات. السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا حسن مجتبی، السلام علیک یا حسین شہید بکربلا، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بکیت وبکی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیک یا آقا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا زینب کبریٰ، السلام علیک یا سکینہ بنت الحسین، السلام علیک یا ام کلثوم، السلام علیکم یا شہداء کربلا و اسراء کربلا جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیک یا فاطمہ یا معصومہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہن اللہ مخرجک ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا.